السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول DNA ایپیسوڈ 12. قادری کالج کا وسیع و عریض اسپورٹس گراؤنڈ صبح کی دھوپ میں چمک رہا تھا. ہاکی ٹیم کے کھلاڑی گراؤنڈ میں پسینہ بہا رہے تھے، مگر آج فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا. گراؤنڈ کے وسط میں ہاتھ میں سیٹی اور ٹائم واچ تھامے سقراط کھڑا تھا. اس کے چہرے کی سنجیدگی اور سخت گیر رویے نے پوری ٹیم کو خوف اور ڈسپلن کے ایک کڑے حصار میں جکڑ رکھا تھا. جب سے انہوں نے سقراط پر حملہ کیا تھا اور سقراط نے ان کے حملے کو ناکام بنایا تھا، تب سے پوری ٹیم خوفزدہ تھی کہ جانے سقراط ان کے ساتھ کیا کرے گا. مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ اس رات کا ذکر کیا اور نہ اس حملے کا. وہ پہلے دن کی طرح چل رہا تھا اور اس کے اس عمل نے ٹیم کو مزید شش و پنج میں ڈال دیا تھا. پریکٹس شروع ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا جب کیپٹن زاویار لاپرواہی کے ساتھ گراؤنڈ میں داخل ہوا. اس کے کندھے پر ہاکی اسٹک تھی اور وہ اپنے لیٹ ہونے پر کسی پشیمانی کے بغیر سیدھا فیلڈ کی طرف بڑھا. رک جاؤ زاویار، سقراط کی آواز گراؤنڈ میں گونجی. پورے عملے کے قدم وہیں رک گئے. زاویار نے چونک کر اسے دیکھا اور لاپرواہی سے بولا، یس کوچ. آج تم پریکٹس نہیں کرو گے. سقراط نے بنا کوئی لچک دکھائے حد درجہ سپاٹ لہجے میں حکم دیا. میں ٹیم کا کیپٹن ہوں اور آپ مجھے پریکٹس سے روک نہیں سکتے. زاویار کا پارا یک لخت ہائی ہو گیا. اس کی انا کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی. اور میں ٹیم کا کوچ ہوں. ناؤ آؤٹ. زاویار غصے سے نیلا پیلا ہو گیا. اس نے اپنی ہاکی زمین پر پٹکی اور اندر ہی اندر جلتا کڑتا تیش کے مارے پیر پٹکتا ہوا گراؤنڈ سے باہر نکل گیا. اسے اپنے ہی لڑکوں کے سامنے اس طرح نکالا جانا ہضم نہیں ہو رہا تھا. گراؤنڈ سے باہر نکل کر زاویار کالج کے پچھلے احاطے کی طرف جا رہا تھا، جہاں فٹ بال ٹیم کے لڑکے پہلے سے موجود تھے. وہ لوگ ہاکی ٹیم اور خاص کر زاویار کی اس تذلیل کو دور سے دیکھ چکے تھے. او ہو، کیپٹن صاحب تو میچ سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے. فٹ بال ٹیم کے سینئر کھلاڑی نے طنزیہ قہقہا لگایا. لگتا ہے نئے کوچ نے کیپٹن صاحب کو ان کی اصل اوقات دکھا دی ہے. اب ہاکی کیپٹن گراؤنڈ کے باہر بیٹھ کر مٹی چاٹیں گے. دوسرے نے آواز کسی. زاویار جو پہلے ہی بارود کا ڈھیر بنا ہوا تھا ان تانوں پر اپنا ضبط کھو بیٹھا. اس نے مٹھیاں بھینچی اور اس لڑکے پر جھپٹ پڑا. اس کا ایک زوردار گھونسا فٹ بال فارم کھلاڑی کے چہرے پر لگا. وہ لڑکا لڑکھڑا کر پیچھے گرا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فٹ بال ٹیم کے باقی لڑکے یکلخت تیش میں آ گئے. وہ تعداد میں 7-8 تھے جبکہ زاویار بالکل اکیلا تھا. وہ سب کے سب ایک ساتھ زاویار پر ٹوٹ پڑے. زاویار نے مقابلے کی کوشش کی مگر وہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور اسے نیچے گرا کر مارنے لگے. زاویار زمین پر گرا. ان کے پے در پے وار سہتا ہوا بے بس ہو رہا تھا. بریک اٹ! ایک گرجدار آواز سنائی دی. اس سے پہلے کہ فٹ بال ٹیم کے لڑکے مڑ کر دیکھتے، سقراط ان کے درمیان داخل ہوا تو اس نے ایک ہی جھٹکے سے 2 لڑکوں کو کھینچ کر دور پھینکا. سامنے موجود مخالف فٹ بال ٹیم کا مین غنڈہ صفت کھلاڑی جیسے ہی آگے بڑھا، سقراط نے ہوا میں اپنا دایاں ہاتھ لہرایا اور ایک ہولناک گھونسا سیدھا اس کی ناک پر رسید کر دیا. ہڈی ٹوٹنے کی آواز واضح اور ہولناک تھی. اس کھلاڑی کے نتنوں سے خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ چکرا کر سیدھا پتریلے فرش پر جا گرا. باقی لڑکے خوفناک منظر دیکھ کر وہیں منجمد ہو گئے. سقراط نے جھک کر زاویار کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے زمین سے اٹھا کر اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. اس نے جلتی ہوئی نظریں فٹ بال ٹیم کے باقی لڑکوں پر ڈالیں اور ان کی طرف ایک قدم آگے بڑھایا. آئندہ، اس نے انگلی اٹھائی، آئندہ اگر قادری کالج کے کسی بھی لانڈے نے میری ٹیم کے کسی ایک کھلاڑی کو چھونے کی بھی جرت کی تو میں صرف ناک نہیں اس کے دونوں ہاتھ توڑوں گا. یہ میری ٹیم ہے اور ان پر پہلا اور آخری حق میرا ہے.
فٹ بال ٹیم کے لڑکے اپنے زخمی ساتھی کو اٹھا کر وہاں سے ایسے بھاگے جیسے انہوں نے سامنے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ احاطے میں اب خاموشی تھی۔ ہاکی ٹیم کے باقی کھلاڑی بھی پریکٹس چھوڑ کر وہاں جمع ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے سقراط کا یہ روپ دیکھا تھا۔ زاویار نے اپنی شرٹ سے مٹی جھاڑی۔ اس کا پورا وجود حیرت، شرمندگی اور غصے سے لرز رہا تھا۔ سوری کوچ، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سقراط ایک غضبناک نظر اس پر ڈال کر بھاری قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پوری ہاکی ٹیم سناٹوں کی زد میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اور پھر 4 گھنٹے بعد کالج کے پرنسپل آفس کا ماحول اس وقت کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں میز کے پیچھے قادری صاحب غصے سے لال چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں اور بائیں جانب کالج بورڈ کے 3 بااثر اور سوٹوں میں ملبوس ممبرز انتہائی سخت چہروں کے ساتھ موجود تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں فٹ بال ٹیم کا وہ لڑکا کھڑا تھا جس کی ناک پر سقراط کا مہیب گھونسا لگا تھا۔ اس کی ناک پر سفید پٹی بندھی تھی جس سے خون کے دھبے واضح تھے۔ وہ بار بار درد سے کراہتے ہوئے اپنی مظلومیت کا رونا رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ فٹ بال ٹیم کا کوچ تھا جو سقراط کے خلاف کافی زہر اگل چکا تھا۔ میز کی دوسری طرف زاویار کھڑا تھا۔ اس کی شرٹ کی آستینیں خون سے اٹی ہوئی تھی اور اس کا نیچے والا ہونٹ پھٹا ہوا تھا جہاں سے اب بھی ہلکا سا خون رس رہا تھا، مگر اس کی نظریں سامنے کھڑے اس شخص پر جمی تھیں جو اس پورے طوفان کا مرکز تھا۔ سقراط شبگیر بالکل پرسکون، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف یا پشیمانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مسٹر سقراط، یہ ناقابل برداشت ہے۔ پرنسپل نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ آپ پاکستان سے باہر ایک اچھے کوچ رہے ہوں گے مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کالج کے اسٹوڈنٹس پر یوں وحشیانہ حملہ کر دیں۔ آپ نے اس لڑکے کی ناک کی ہڈی توڑ دی ہے۔ بورڈ کے ایک معمر ممبر نے اینک درست کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ایک کوچ کا کام لڑکوں کو ڈسپلن سکھانا ہوتا ہے، ان ہڈیوں کو توڑنا نہیں۔ آپ کے پاس اس بربریت کا کیا جواز ہے؟ سقراط نے انتہائی اطمینان سے اپنی گہری نظریں اس بورڈ ممبر پر ٹکائیں اور حد درجہ سپاٹ سرد لہجے میں بولا، بربریت؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو اسے بہت ہلکے سے چھوا تھا۔ چھوا تھا؟ پرنسپل حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے تقریباً چیخ اٹھے۔ مسٹر سقراط، وہ اسٹوڈنٹ سامنے کھڑا ہے، اس کی ناک کی ہڈی کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے صرف چھوا تھا تو چھونے پر ناک کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ تو اب اس کی ناک سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ کمرے میں موجود بورڈ ممبرز سقراط کی اس بے نیازی اور طنزیہ جواب پر تلملا اٹھے۔ مسٹر سقراط، اپنی زبان کو لگام دیں، آپ بورڈ کے سامنے کھڑے ہیں۔ دوسرے ممبر نے غصے سے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، سقراط ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے زاویار کی طرف اشارہ کیا جس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ اور آپ لوگ کس بورڈ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو اس لڑکے کا ٹوٹا ہوا ناک نظر آ رہا ہے مگر میری ٹیم کے کیپٹن کا یہ پھٹا ہوا ہونٹ نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر وہ 7-8 لڑکے مل کر میری ٹیم کے کیپٹن کو بے طرح زخمی کر دیتے تو اگلے مہینے ٹورنامنٹس ہیں، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا، آپ یا یہ بورڈ؟ سقراط کا یہ رخ دیکھ کر پورا کمرہ چند سیکنڈز کے لیے سانپ سونگ جانے کی کیفیت میں آ گیا۔ کسی میں اس کے اس سوال کا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ زاویار نے جو اب تک خاموش کھڑا تھا ایک گہرا سانس لیا، ایک قدم آگے بڑھا اور پرنسپل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سر، اس سب میں کوچ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں پریکٹس کے لیے لیٹ آیا تھا اور فیلڈ سے باہر جانے پر فٹ بال ٹیم کے لڑکوں نے مجھے تانے دیے جس پر لڑائی میں نے شروع کی تھی۔ غلطی میری ہے، کوچ کی نہیں، انہوں نے صرف مجھے بچایا ہے۔ پرنسپل نے زاویار کو دیکھا اور پھر کچھ دیر بورڈ ممبرز کے ساتھ سرگوشی کی اور پھر حتمی فیصلہ سنانے کے لیے اپنا گلا صاف کیا۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہاں دونوں طرف سے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس لیے بورڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو اس لڑائی میں شامل تھے 3 دن کے لیے کالج سے سسپینڈ کیا جاتا ہے۔
प्रिंसिपल ने फिर सक़रात की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब भी कोई तासुर नहीं था। और मिस्टर सक़रात, कानून हाथ में लेने और स्टूडेंट को जख्मी करने के जुर्म में आपको भी 3 दिन के लिए कोचिंग से सस्पेंड किया जाता है। इन 3 दिनों में आप कॉलेज की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकते। सक़रात ने यह फैसला सुना, मगर उसके चेहरे के तासुरात में जरा बराबर भी तब्दीली नहीं आई। उसने ना तो कोई एतराज किया और न ही कोई माजरत। वो बोर्ड या प्रिंसिपल को अलविदा कहे बगैर बेनियाजी से बाहर की तरफ बढ़ गया। उसने जावियार की तरफ देखा तक नहीं। उससे कोई बात किए बिना वो ऑफिस का भारी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कॉरिडोर में कदम रखते ही सक़रात ने मेज पर रखी अपनी हॉकी स्टिक उठाई, भारी बूटों की थाप के साथ आगे बढ़ने लगा। कॉलेज का मेन कॉरिडोर उस वक्त स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था, जो प्रिंसिपल ऑफिस के फैसले का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सक़रात बाहर निकला, उसके कंधे पर रखी हॉकी और उसकी बेखौफी देखकर पूरे कॉरिडोर में सकूत तारी हो गया। लड़के खुद ब खुद दाएं और बाएं हटकर उसके लिए रास्ता छोड़ने लगे। पूरा कॉलेज जान चुका था कि ये शख्स कोई आम कोच नहीं था। अब पूरे कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट कम से कम दोबारा उससे किसी किस्म का पंगा लेने की जरूरत नहीं करने वाला था। सक़रात शबगीर कॉलेज के मरकजी गेट से बाहर निकल गया, मगर अपनी धाक हमेशा के लिए उसकी दीवारों में छोड़ गया। बसदार पैलेस के संगे मरमर से तराशे गए टेरेस पर शाम के साए गहरे हो रहे थे। दूर उफक पर डूबते सूरज की सुर्ख और नारंगी लकीरें महल की बुलंदोबारा दीवारों पर एक उदास सा रंग बिखेर रही थीं। पुरतयुश लेवेंडर की महक फिजा में रची हुई थी। जहां 8 नशिस्तों वाले शीशे की बड़ी मेज पर चाय के शाहाना लवाजमात सजे थे। खूबसूरत बर्तनों में गर्म चाय, नफीस पेटीज और महंगे स्नैक्स रखे थे, मगर उस मेज के गिर्द छाया हुआ सुकूत किसी कब्रिस्तान जैसा था। मेज के एक जानिब शम्स बसदार और मुनीबा बेगम रिवायती वक़ार के साथ बैठे थे। शम्स साहब अपने हाथ में पकड़े चाय के कप को आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से हिला रहे थे और उनकी सर्द नजरें मेज के दूसरी तरफ जमी थीं। वहां उनके दोनों बच्चे बैठे थे। सालिस बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बैठा था, मगर उसके बराबर में बैठी आलिया की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो अपनी नजरें झुकाए दोनों हाथों की उंगलियों को सख्ती से आपस में भींचे बैठी थी। टेरेस की ठंडी हवा के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर रही थीं। शम्स बसदार ने चाय का एक घूंट लिया, कप को हद दर्जा नफासत से तश्तरी पर रखा। दूसरी पोजीशन आलिया। शम्स बसदार की आवाज इतनी धीमी और सपाट थी कि आलिया का दिल गला घुटने के एहसास से तड़प उठा। शम्स बसदार की बेटी दूसरे नंबर पर आई है। तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई और है जो तुमसे बेहतर है, कोई और है जो बसदारों से आगे निकल गया है। मैंने समझा दिया था ये अब मजीद मेहनत करेगी। मुनीबा बेगम ने अपनी कलाई का कड़ा दुरुस्त करते हुए बात संभालने की कोशिश की, मगर शम्स बसदार को आज बात करने का मौका मिल चुका था। हमने तुम्हारी पसंद और तुम्हारी आसाइशों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। इस महल में कभी किसी को दूसरे नंबर पर आने की आदत नहीं रही। तुम्हारा ये रिजल्ट हमारे लिए फख्र नहीं, एक शर्मिंदगी है। आलिया ने कुछ नहीं कहा। उसका अंदरूनी वजूद उस वक्त एक मुहीब कर्ब की गिरफ्त में था। वो पिछले कई सालों से रातों को जागी थी। उसने अपनी नींदें, अपनी खुशियां, अपनी नौउम्री इन किताबों के नाम कर दी थी। उसने 90% से ज्यादा मार्क्स लिए थे, मगर इस अशराफिया के जोम में उसकी ये कुर्बानी सिर्फ इसलिए मिट्टी में मिल गई क्योंकि कोई चंद नंबरों से उससे आगे निकल गया था। उसके हलक में आंसुओं का एक तपता हुआ गोला फंस चुका था, मगर वो रो नहीं सकती थी। बसदार पैलेस में कमजोरी दिखाना सबसे बड़ा गुनाह था। पापा, ये नाइंसाफी है। सालिस से आलिया की ये खामोश तड़प मजीद देखी नहीं गई। उसने अपना कप मेज पर तकरीबन पटखा और खुलकर आलिया की हिमायत में सामने आया। आलिया ने दिन रात एक किया था। सेकंड पोजीशन लाना कोई मामूली बात नहीं है। आप इसकी तारीफ करने के बजाय इसे जहनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं। सालिस,
اپنی زبان کو لگام دو اور بڑوں کے معاملے میں مت بولو۔ منیبا نے سخت لہجے میں اپنے بیٹے کو ٹوکا۔ شمس بزدار نے ایک سرد نظر ثالث پہ ڈالی۔ تمہاری رپورٹس بھی ملتی رہتی ہیں مجھے، تمہارا دھیان آج کل پریکٹس پہ کم، کہیں اور زیادہ ہے۔ بات ایسی تھی کہ ثالث بھی پل بھر کو خاموش ہونے پر مجبور ہو گیا۔ پھر شمس بزدار نے دوبارہ عالیہ کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ عالیہ نے اپنے کانپتے ہوئے اعصاب کو اکٹھا کیا۔ اس کا اندرونی وجود بری طرح چیخ رہا تھا، مگر اس کے لبوں سے صرف چند الفاظ نکلے۔ میں اگلی بار اس سے بھی زیادہ محنت کروں گی۔ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں فرسٹ پوزیشن لے کر آؤں گی۔ شمس بزدار عالیہ کے اس جواب پر مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ آہستہ سے اپنی کرسی پر پیچھے کو ہوئے اور لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں صرف فرسٹ پوزیشن پر نہیں دیکھنا چاہتا عالیہ، میں تمہیں وہاں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں اس وقت نجف ہے۔ اگلے 10 سالوں میں تمہیں بزدار ہسپتال کی چیف میڈیکل آفیسر بننا ہے عالیہ، مجھے مایوس مت کرنا۔ یہ جملہ سماعت سے ٹکراتے ہی عالیہ کے نازک کندھوں پر جیسے پورے بزدار پیلس کا بوجھ آ گرا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ نجف، ڈاکٹر نجف بزدار، وہ عورت جو اس خاندان کا وہ معیار بن چکی تھی جسے چھونا عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ شمس بزدار اپنی بیٹی کو ایک مہرے کی طرح نجف کے متبادل کے طور پر تیار کر رہے تھے تاکہ بورڈ اور اسپتال کے اثاثوں پر ان کا کنٹرول مضبوط رہے۔ عالیہ کو لگا کہ اس کی اپنی ذات، اس کے اپنے خواب، اس کی اپنی مسکراہٹیں سب اس ایک جملے کی نظر ہو چکے تھے۔ اگلے 10 سالوں کا خاکہ اس کے باپ نے اس کی روح پر لکھ دیا تھا۔ شام کا اندھیرا پوری طرح ٹیرس پر اتر چکا تھا اور چائے کی میز پر موجود چاندی کے برتن سرد ہو رہے تھے، بالکل عالیہ کے اندر کی زندگی کی طرح۔ وہ وہاں بیٹھی تھی مگر اس کا وجود اس محیط بوجھ تلے ہمیشہ کے لیے دب چکا تھا۔ سیاہ لگژری کار سنسان سڑک کے کنارے ایک ویران اور قدیم عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ فضا میں شام کا سرمئی اندھیرا زہریلی دھند کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ نجف نے چند لمحے گم سم بیٹھے رہنے کے بعد کار کا شیشہ نیچے کیا۔ باہر کا منظر حد درجہ پراسرار تھا۔ سامنے کھڑی عمارت کا بڑا حصہ جلا ہوا تھا، جس کے سیاہ ستون اور جلی ہوئی کھڑکیاں ماضی کے کسی ہولناک حادثے کا پتہ دے رہی تھیں۔ عمارت کا بڑا لوہے کا گیٹ بند تھا۔ نجف نے کئی طویل لمحوں تک اس جلی ہوئی عمارت کو گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھا۔ پھر ایک گہرا سانس لے کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس نے جرسی کی ایک لمبی گہرے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی جو اس کے ٹخنوں کو چھو رہی تھی۔ ایک گرم مفلر اس کی گردن کے گرد نفاست سے لپٹا ہوا تھا، جبکہ اس کے بال ایک جانب کی مانگ نکالے اس کے شانوں پر کھلے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ نپے تلے قدموں سے اس زنگ آلود گیٹ کی طرف بڑھی۔ قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر بھاری گیٹ کو دھکیلا۔ گیٹ ایک چرچراتی ہوئی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ نجف نے دھڑکتے دل پر قابو پا کر اندر قدم رکھا۔ آج اس کی زندگی کا ایک بڑا راز یہاں سے افشاں ہونے والا تھا۔ عمارت کے اندرونی حصے میں اس وقت ہولناک، دم گھونٹ دینے والا سناٹا راج کر رہا تھا۔ ہوا میں راکھ اور پرانی لکڑی کے جلنے کی بو جیسے اب بھی باقی تھی۔ نجف کے کوٹ شوز کی نوکیلی آواز اس ویران فرش پر پڑ رہی تھی جو اس خاموشی میں دگنی ہو کر گونج رہی تھی۔ ٹک ٹک ٹک۔ اس کا اپنا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر وہ قدم آگے بڑھاتی گئی۔ راہداری کی سیاہی اسے اپنے اندر نگلنے کے لیے تیار تھی۔ وہ اندر سے بے طرح خوفزدہ تھی مگر پھر بھی انجانی کشش کے تحت آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ نجف کی آواز اس سنسان ماحول میں لرزتی ہوئی ابھری، مگر جواب میں صرف اس کی اپنی آواز کی بازگشت پلٹ کر آئی۔ وہ جوں جوں آگے بڑھ رہی تھی اس کے اندر کا خوف گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کا احساس ہوا۔ کوئی اس کے عین پیچھے چل رہا تھا۔ ایک دھیمی گھسٹتی ہوئی چاپ فضا میں ابھری۔ وہ ٹھہر گئی، اس کا خون رگوں میں جمنے لگا۔
اس نے جھٹکے سے پلٹ کر پیچھے دیکھا. وہاں کوئی نہیں تھا، صرف کالی لرزتی ہوئی پرچھائیاں تھیں. وہ ابھی سانس بحال بھی نہیں کر پائی تھی کہ بالکل اس کے عقب میں ہولناک ہنسی کی آواز ابھری. وہ ایک ایسی آواز تھی جس کی کوئی جنس نہیں تھی. وہ نہ تو کسی عورت کی تھی اور نہ ہی کسی مرد کی، بلکہ دونوں کا ایک ایسا بھیانک امتزاج تھی جو روح کو کپ کپا دے. خوف کی زنجیروں نے نجف کو اپنی لپیٹ میں لیا. وہ جھٹکے سے پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا. کون ہو تم؟ سامنے آؤ. اس کا وجود لرز رہا تھا مگر وہ اپنی قوت جمع کرتے زور سے چلائی اور اس کے ساتھ ہی بھیانک قہقہوں کی آوازوں کا سلسلہ بن گیا. ایک نہیں کئی ساری آوازیں. نجف کا چہرہ فق ہو گیا. اس نے اپنے کپ کپاتے قدموں کو موڑا اور پاگلوں کی طرح راہداری کے باہر کی طرف بھاگنا شروع کیا. اس کے کوٹ شوز کی آواز اب افراتفری کا شکار تھی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ مرکزی دروازے تک پہنچ پاتی، اندھیرے سے ایک سیاہ وجود نکل آیا. دو مضبوط ہاتھوں نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا. چھوڑو مجھے، چھوڑو. وہ اپنے وجود کی پوری طاقت سے چلائی مگر اس وجود کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی. چھوڑو. اس کے گردن کی نسیں ابھر آئیں. اس کا دل پھٹنے کو تیار تھا مگر اس وجود نے نجف کو ہوا میں لہرایا اور پوری طاقت سے پتھریلے سرد فرش پر پٹخ دیا. نجف کا ماتھا سیدھا فرش سے ٹکرایا. ایک تڑپا دینے والا درد اس کے سر سے ہوتا ہوا پوری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گیا. اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام ٹھہری. وہ بے بسی سے فرش پر پڑی تھی جب اس وجود نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا. اس کے چہرے کے بالکل قریب وہی ہولناک بے جنس آواز دوبارہ گونجی. کہا تھا نا ملکانی، میری جگہ چھوڑ دے. نجف نے بائیں ہاتھ سے فرش کو کھرچتے ہوئے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی مگر اس سائی نے اس پر رحم نہیں کھایا. اس نے نجف پر انتہائی بے رحمی سے تشدد کرنا شروع کیا. وہ اسے بے طرح مار رہا تھا اور پھر اپنے دونوں تپتے ہوئے کالے ہاتھ نجف کی گردن پر جما دیے. گلا دبتے ہی نجف کی سانسیں رک گئیں. اس کی رنگت نیلی پڑنے لگی، آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں. اس کے جسم سے جان نکل رہی تھی. وہ ہوش کھو رہی تھی اور پھر اندھیرا چھا گیا اور اس کے ساتھ ہی نجف ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. اس کی ہچکی بن چکی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح ہوا کو اپنے اندر کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ کسی ویران عمارت میں نہیں بلکہ ہسپتال کے پرسکون کمرے میں اپنے کاؤچ پر موجود تھی. کھڑکی سے دن کی تیز روشنی اندر آ رہی تھی. اس کا پورا وجود پسینے سے بری طرح نہایا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے کھلے بال اس کے گالوں اور گردن پر چپک چکے تھے. اس کی حالت اس وقت حد درجہ خراب تھی. اس کے پورے جسم میں ایسا درد ہو رہا تھا جیسے واقعی اس پر کسی نے بے طرح تشدد کیا ہو. اس کے ہاتھ اور انگلیاں اس طرح کانپ رہی تھیں جیسے وہ ان پر سے اپنا کنٹرول کھو چکی ہو. اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی گردن کو چھوا جہاں اب بھی اس گرفت کا لمس محسوس ہو رہا تھا. خواب کا وہ خوفناک زہر ابھی تک اس کے اعصاب پر سوار تھا. اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی. نجف ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے اپنے بالوں کو سمیٹا اور میز کے دروازے میں رکھا کیچر نکال کر بالوں کو باندھ لیا. ٹیشو نکال کر اپنے چہرے کو اچھے سے پونچھا اور پھر متوازن لہجے میں کم ان کہا. کمرے کا بھاری دروازہ ایک دھیمی سی آواز کے ساتھ کھلا. نجف کا پرسنل اسسٹنٹ عمر فائلز ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا. ہیلو ڈاکٹر، آپ نے کہا تھا یاد دلا دوں، آج آپ کو ایک اہم فنکشن اٹینڈ کرنا ہے. عمر نے انتہائی پیشہ ورانہ لہجے میں یاد دلایا. کوئی اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہے؟ نجف اب اپنا بیگ سمیٹ رہی تھی. نہیں، سب کلیئر ہے، عمر نے سنجیدگی سے کہا. ٹھیک ہے پھر. نجف نے بیگ اٹھا کر عمر کو دیکھا. ایک دھیمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری. وہ جانے کے لیے تیار تھی. عمر نے راستہ دیا اور نجف دروازہ کھول کر باہر نکل آئی. عمر خاموشی سے اس کے پیچھے باہر نکلا. راہداری میں چلتی ہوئی نجف اب اسے چند ہدایات دے رہی تھی، پھر وہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل آئی. ہسپتال کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی گاڑی کے اندر اب وہ اکیلی بیٹھی تھی.
اس نے گاڑی سٹارٹ تو کر دی تھی مگر اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے۔ وہ کئی طویل لمحوں تک بالکل ساکت بیٹھی سامنے ڈیش بورڈ کو تکتی رہی۔ اس نے اپنی 31 سالہ زندگی میں آج تک اتنا بھیانک اور حقیقت سے قریب تر خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ گلے پر پڑنے والے اس غیر مرئی لمس کی تپش اور اس عجیب بے جنس آواز کو اپنے اعصاب سے کھرچ پھینکنا چاہتی تھی، مگر وہ لمس اس کی گردن پر انگارہ بن چکا تھا۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی اور آہستہ آہستہ لمبے گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ دل کی دھڑکن اب کچھ حد تک اپنے نارمل ردھم پر واپس آ رہی تھی۔ پھر وہ سیدھی ہوئی، بائیں کلائی اٹھا کر گھڑی پر وقت دیکھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ مجھے اب نکلنا چاہیے، اس نے خود کلامی کی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مصروف اور اہم تھا۔ آج نیمل کی مہندی اور نکاح تھا۔ دونوں تقریبات ایک ساتھ رکھی گئی تھیں جبکہ رخصتی کل ہونی تھی۔ نجف نے نیمل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس کے نکاح کی تقریب میں ضرور شامل ہوگی۔ اسی اہم وعدے کو یاد کرتے ہوئے اس نے خواب کے خوفناک سائے کو ذہن کے کسی پچھلے خانے میں دھکیلا، گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور شاپنگ کے لیے نکل پڑی۔ 10 منٹ بعد وہ مال کے سامنے تھی، شہر کا سب سے بڑا اور پرتعیش شاپنگ مال۔ اس وقت خریداروں کی گہما گہمی سے گونج رہا تھا۔ چمکتی ہوئی لائٹس، برانڈز کے خوبصورت ڈسپلے اور لوگوں کے قہقہے، یہ سب کچھ اس اندھیری راہداری اور جلی ہوئی عمارت کے بالکل برعکس تھا جہاں نجف چند منٹ پہلے خود کو تڑپتا ہوا دیکھ آئی تھی۔ اس ماحول نے اسے کافی حد تک پرسکون کر دیا تھا۔ وہ سب سے پہلے ایک انٹرنیشنل جولری آؤٹ لیٹ پہ گئی۔ وہاں سے اس نے حد درجہ نفیس زیور خریدے، مزید شاپنگ کی اور پھر شاپنگ بیگز ہاتھ میں تھامے وہ مال کی راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک ایک موڑ مڑتے ہی اس کے قدم وہیں پتھر کے ہو گئے۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی ڈھیلی ہوئی کہ قیمتی گفٹس اور شاپنگ بیگز اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچے۔ اس کا پورا وجود منجمد ہو گیا، آنکھیں خوف اور حیرت کے ایک جھٹکے سے پھیل گئیں۔ اس کے عین سامنے چمکتے ہوئے شیشے کے پار ایک بے چہرہ مینیکن کھڑی تھی، اور اس مینیکن پر جو لباس لٹک رہا تھا وہ کوئی عام لباس نہیں تھا۔ وہ وہی جرسی کی لمبی فراک تھی جو اس نے ابھی چند منٹ پہلے اپنے خواب میں پہنے ہوئے دیکھی تھی۔ وہی مخصوص اونی کپڑا، وہی ہولناک حد تک مانوس رنگ، اور اس کے گرد بالکل اسی انداز میں لپٹا ہوا وہ گرم مفلر۔ لباس کا ایک ایک ٹانکا، اس کا فلو اور اس کا وجود بالکل وہی تھا جس کے دامن کو تھامے وہ اس جلی ہوئی عمارت میں موت کی پناہ مانگ رہی تھی۔ نجف پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شیشے کے پار لٹکتے کفن جیسے لباس کو تک رہی تھی۔ ایک پل کو لگا تھا جیسے وقت تھم گیا ہے اور وہ مال کے شور سے کٹ کر دوبارہ اسی خواب کے اندھیرے میں جا گری تھی۔ اس کی پسلیوں کے پیچھے موجود دل ایک بار پھر بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس شہر میں اتنی کھو چکی تھی کہ اسے اپنے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں لوٹی جب دوسری جانب سے بھاگتا ہوا ایک چھوٹا بچہ اچانک اس کے گھٹنوں سے زور سے ٹکرایا۔ بچے کی ماں نے شرمندگی سے نجف سے معذرت کی اور بچے کو لے کر آگے بڑھ گئی۔ نجف نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو بحال کیا اور شاپنگ بیگز کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا دماغ اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے، ایک نفسیاتی وہم ہے، لیکن اس کے اندر جاگتی ہوئی ماورائی کشش اسے لباس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اور پھر وہ نپے تلے مگر تیز قدموں سے اس آؤٹ لیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے سیدھا سیلز گرل کی طرف رخ کیا اور اس مینیکن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ ڈریس چاہیے۔ سائز میڈم؟ سیلز گرل نے شائستگی سے پوچھا۔ میڈم؟ وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ فراک ایک سیاہ لگژری بیگ میں پیک ہو کر نجف کے ہاتھ میں تھی۔ اس خواب کی ہولناکی اور اس ڈریس کی یوں اچانک سامنے آ جانے نے نجف کو اندر سے بے تحاشا پریشان اور مضطرب کر دیا تھا، مگر جانے کیوں اس کے اندر کے کسی قابل بھروسہ شخص نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اسے خرید لے، جیسے وہ لباس اس کی تقدیر کا کوئی ادھورا حصہ تھا جو اسے ہر قیمت پر اپنے پاس رکھنا تھا۔
وہ مال کے ایگزٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ میں موجود سیاہ بیگ اسے قیمتی تحائف سے کہیں زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ شہر کا پرتعیش اور وسیع بینکویٹ ہال اس وقت روشنی اور خوشبوؤں کے سحر انگیز طوفان میں ڈوبا ہوا تھا۔ چونکہ آج نیمل کی مہندی اور نکاح کی تقریبات ایک دن ہی یکجا تھیں، اس لیے ہال کی تزئین و آرائش میں روایتی رنگوں کے ساتھ ساتھ سفید گلاب، چاندی کے تاروں اور سندل کی دھیمی خوشبو کا ایک توازن برقرار رکھا گیا تھا۔ اسٹیج کو ایک خوبصورت خواب کی طرح سجایا گیا تھا، جہاں شیشے کے فانوسوں کی مدھم روشنی فرش پر منعکس ہو رہی تھی۔ ہال کے مرکزی داخلی راستے پر سرمد صاحب اور زہرا بیگم آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ سرمد صاحب کے چہرے پر جہاں ایک باپ کا فخر تھا، وہیں بوجھل اداسی بھی ان کی آنکھوں کے کناروں سے جھانک رہی تھی۔ زہرا بیگم گہرے زری کے کام والے جوڑے میں ملبوس ہر مہمان سے انتہائی گرم جوشی اور محبت سے مل رہی تھیں۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ پروقار لگ رہے تھے۔ پورے ہال کے انتظام کو مثالی بنانے میں دو وجود ایک تسلسل کے ساتھ متحرک تھے۔ سلال اور سقراط دونوں تقریب کے دو مضبوط ترین ستون بنے ہوئے تھے۔ سلال اپنی مخصوص نفیس مسکراہٹ کے ساتھ کیٹرنگ، لائٹس اور مہمانوں کے بیٹھنے کے پروٹوکول کو خود دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سقراط کھانے کے انتظام کو پرفیکٹ بنا رہا تھا۔ ان دونوں کی موجودگی نے پورے ماحول کو پرسکون تحفظ دے رکھا تھا۔ ہال کے ایک آرام دہ کونے میں جہاں صوفے بچھے تھے، تارا اور نوفا دادی کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھیں۔ کبھی وہ کسی بات پر زور سے ہنستی اور کبھی تارا اپنا کیمرہ اٹھا کر ویڈیو شوٹ کرنے لگ جاتی۔ وہ ہر طرح سے دلہن کی بہنیں لگ رہی تھیں۔ میز پر رکھے مہندی کے بڑے بڑے تھالوں کے بیچ چغلی خان چھوٹی سی گلابی قمیض پہنے بیٹھا تھا۔ شادی شادی شادی، وہ ہر چند منٹوں بعد اپنا راگ الاپنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دوسری جانب سکندر فیملی بیٹھی تھی، وردہ اور طالب۔ یوں تو طالب بھی کئی مقامات میں سلال کے ساتھ تھا، مگر اس وقت وہ وردہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، کبھی کبھی لگتا تھا جیسے وہ وہاں زبردستی بیٹھا ہو۔ ویسے نامرا اچھی لگ رہی ہے، تم کہو تو امی سے کہہ کر تمہاری بات چلاؤں؟ وردہ نے ایک نظر نامرا کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ طالب کے کان تک سرخ پڑے۔ تم بہت فضول بولتی ہو وردہ، وہ میرے لیے بہنوں جیسی ہے اور خدا کا واسطہ ہے امی سے ایسی کوئی بات مت کرنا۔ وہ خفا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتی۔ وردہ نے منہ بنا کر رخ موڑ لیا۔ اب وہ اپنا فون دیکھ رہی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر سریا چچی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ آسفا پھپھو بھی تھیں۔ وہ بار بار سلال کو دیکھ رہی تھیں۔ سریا چچی کو سلال پسند تھا۔ ان کا بہت دل تھا کہ سرمد صاحب سلال کے لیے وردہ کو مانگ لیتے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر وہ طالب کے لیے نامرا کا سوچ سکتی تھی، مگر جب خود کی بیٹی کو اتنی اہمیت نہیں ملی تو وہ کیوں ان کی بیٹی کو اہمیت دیں؟ پستہ رنگ کے گھیردار لہنگے میں نمل کی کولیگ سے بات کرتی ہوئی نامرا انہیں زہر لگی۔ میری بڑی خواہش تھی سرمد بھائی کی ایک بیٹی ہمیں مل جاتی۔ میں تو کہتا ہوں ابھی بھی سوچ لو۔ سکندر چچا نے سریا چچی کی جانب ذرا سا جھکتے ہوئے کہا۔ آپ کو اپنی بیٹی نظر نہیں آ رہی؟ خبردار جو آپ نے سرمد بھائی سے ایسی کوئی بات کی، پہلے وہ رشتہ مانگے پھر ہم سوچیں گے، ورنہ نہیں۔ سکندر چچا گہری سانس لے کر رہ گئے۔ سلال تو انہیں بھی پسند تھا، مگر بیوی کی چرب زبانی سے تنگ تھے۔ باہر کی اس تمام گہما گہمی سے دور ہال کے برائیڈل روم میں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ وہاں چاروں طرف لگے آئینے اس حسن کو منعکس کر رہے تھے جو آج اپنی زندگی کے سب سے بڑے موڑ پر کھڑا تھا۔ نیمل آئینے کے سامنے خاموش بیٹھی خود کو تک رہی تھی۔ نکاح کی مناسبت سے اس نے حد درجہ نفیس اور ہلکے رنگ کا جوڑا منتخب کیا تھا۔ وہ ہلکے پرپل اور سلور رنگ کے بھاری مگر خوبصورت لہنگے میں ملبوس تھی۔ اس کے گلے اور ہاتھوں میں نفیس جولری چمک رہی تھی، جبکہ اس کے گھنے سیاہ بالوں کو کسی بناوٹ کے بغیر کمر پر کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ سر پر دوپٹہ نفاست سے ٹکا تھا۔ وہ اس رنگ کے لباس میں زمین پر اتری ہوئی کوئی اپسرا لگ رہی تھی، ایک ایسی دلہن جس کا روپ دیکھنے والے کی سانسیں پل بھر کو روک دے
اسی لمحے برائڈل روم کا دروازہ کھلا اور نامرا اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی نیمل کے بالکل پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہزیب بھائی کے گھر والے پہنچنے والے ہیں، نامرا نے نیمل کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوشی سے کہا، مگر جیسے ہی اس نے آئینے میں نیمل کے چہرے کے تاثرات دیکھے، اس کی مسکراہٹ وہیں تھم گئی۔ نامرا نیمل کے چہرے پر پھیلی اس گہری خاموش پریشانی کو ایک لمحے میں بھانپ چکی تھی۔ نامرا نے سامنے آتے ہوئے جھک کر نیمل کی سرد انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ نیمل نے آئینے سے نظریں ہٹا کر نامرا کو دیکھا۔ وہ اپنے روایتی رف حلیے کی نسبت آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نیمل کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک باریک سی لکیر ابھری۔ اس نے ایک بوجھل سانس لیا اور دھیمی آواز میں بولی، میں خوفزدہ ہوں نامرا۔ لیکن کیوں؟ نامرا نے حیرت سے پوچھا۔ شاہزیب بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے، سب کچھ اتنا پرفیکٹ ہے، پھر یہ خوف کیوں؟ شاید ہر لڑکی شادی سے پہلے خوفزدہ ہوتی ہے۔ نیمل کے لبوں سے ایک بے بس مسکراہٹ نکلی۔ اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ نامرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کے اندر کے طوفان کو سننا چاہتی تھی۔ نیمل نے اپنے لہنگے کے دامن کو انگلیوں میں بھینچ لیا۔ اس کا دل اس وقت ایک مشرقی لڑکی کے ان تمام انکہے وسوسوں سے تڑپ رہا تھا جو صدیوں سے ہر دلہن کی روح کا بوجھ رہے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے شادی سے نہیں، اس کے بعد والی زندگی سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ڈر ہے کہیں مجھے خود کو بدلنے پر مجبور نہ کر دیا جائے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ نامرا سنجیدگی سے اسے دیکھے گئی۔ آج سب کہتے ہیں تم جیسی ہو ویسی ہی اچھی ہو، اگر کل یہی لوگ کہیں اب تمہیں بدلنا ہوگا تو؟ اس کی نظریں آئینے میں اپنے عکس پر جم گئیں۔ میں اپنے خواب چھوڑ سکتی ہوں کیا؟ اپنی پہچان، اپنی آزادی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آواز اور مدھم ہو گئی۔ اگر کبھی میرے کام پر اعتراض ہوا تو؟ اگر مجھے کہا گیا کہ چار دیواری ہی میری دنیا ہے تو؟ اس کی آنکھیں مزید نم ہوئیں۔ اور اگر میرے والدین کے بارے میں ایک بھی ایسا لفظ کہہ دیا گیا جو ان کی عزت سے ٹکرا جائے، میں کیسے برداشت کروں گی؟ اس نے لب بھینچ لیے۔ مجھے اپنے لیے اتنا خوف نہیں جتنا ان کے لیے ہے۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کبھی ان کا سر جھکے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ یہ گھر، یہاں میں غلطی کرتی ہوں تو ڈانٹ بھی محبت لگتی ہے، وہاں میری ایک غلطی میرا تعارف بن سکتی ہے۔ نیمل کی پلکوں سے ایک آنسو ڈھلک کر اس کے رخسار پر بہتا چلا گیا۔ مجھے ڈر ہے کہیں مجھے ہر وقت خود کو ثابت نہ کرنا پڑے۔ اس نے نامرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اور سب سے بڑا ڈر جانتی ہو کیا ہے؟ کہیں ایک دن شاہزیب بھی نہ بدل جائے۔ محبت جب ذمہ داریوں کے نیچے دبتی ہے نا، تو لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ میں ایک گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن صرف گھر نہیں چھوڑ رہی، میں اپنا کمرہ، اپنی عادتیں، اپنی پہچان، اپنے لوگ، سب پیچھے چھوڑ رہی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ نامرا کو کئی لمحے لگے نیمل کو خوفزدہ دیکھ کر پروسیس کرنے میں۔ نیمل شبگیر کو اس نے پچھلے کئی سالوں سے چٹان کی طرح مضبوط دیکھا تھا، مگر عورت کتنی ہی بہادر، کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس کا اندر ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے۔ نامرا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنی پوری زندگی سمیٹ کر ایک ایسے دروازے کے سامنے کھڑی ہوں جس کے پار کیا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس نے دھیرے سے اپنی انگلیوں پر لگی مہندی کو دیکھا۔ سب کہتے ہیں شادی ہر لڑکی کا خواب ہوتی ہے، مگر کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ خوابوں سے زیادہ ڈر بھی اسی دن لگتا ہے۔ خوابوں سے بھی تو ڈرنا چاہیے نا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی مگر آنکھیں نم تھیں۔ میں ڈر رہی ہوں کہیں مجھے خود کو کھونا نہ پڑ جائے۔ اگر ایک دن مجھ سے کہا گیا کہ یہ مت پہنو، وہاں مت جاؤ، یہ کام چھوڑ دو، ایسے مت ہنسو، اتنا مت بولو،
تو کیا میں آہستہ آہستہ وہ نیمل ہی نہیں رہوں گی جسے میرے گھر والے جانتے ہیں؟ نیمل شبگیر تو ہمیشہ سے ہی مشکل تھی، مگر آج اس کے سوال اتنے مشکل کیوں لگ رہے تھے؟ نامرا کے ہونٹ بھینچ گئے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خوابوں کے ساتھ جینا سیکھا ہے نامرا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں شادی کے بعد مجھے اپنے خوابوں سے دستبردار نہ ہونا پڑ جائے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ نامرا اپنے گھٹنے موڑے نیمل کے قدموں میں بیٹھی تھی اور اس کی جھولی میں رکھے دونوں ہاتھ تھام رکھے تھے۔ اور اگر میں سب کی توقعات پر پوری نہ اتر سکی تو، اگر میں اچھی بہو ثابت نہ ہو سکی، اچھی بیوی نہ بن سکی، اگر میری کوئی عادت کسی کو پسند نہ آئی تو، اگر مجھے ایک دن امی کی گود چاہیے ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر مجھے ابو کی آواز سن کر رونا آ گیا تو؟ وہ لب بھینچے بے اختیار رو دی۔ کتنا عجیب ہے نا، ایک لڑکی جن لوگوں کے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتی، شادی کے بعد انہی لوگوں کے گھر آنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ آپ بھی؟ نامرا کی آواز بھرا گئی۔ میں صرف دلہن نہیں بن رہی، میں اپنی پوری زندگی نئے سرے سے شروع کرنے جا رہی ہوں، اس لیے خوفزدہ ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نامرا نے نیمل کے جذباتی بہاؤ کو دیکھا تو اس کا اپنا دل مزید بھر آیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھی بھیگ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف نیمل کا خوف نہیں تھا، یہ اس زمین پر رخصت ہونے والی ہر اس لڑکی کا کرب تھا جو اپنی ڈولی میں بیٹھنے سے پہلے اس احساس سے تنہائی سے گزرتی ہے۔ نامرا نے بغیر کچھ کہے اٹھ کر نیمل کے ان لرزتے ہوئے شانوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ کل سے وہ ان کے ساتھ نہیں رہے گی، وہ دوسرے گھر چلی جائے گی۔ یہ سوچ کر ہی نامرا کو اب اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ جس بہن کو وہ اسکول میں کسی سے بات بھی نہیں کرنے دیتی تھی، وہ بہن چند گھنٹوں کی مہمان تھی۔ نیمل شبگیر سرمد شبگیر کی بیٹی ہے۔ نیمل شبگیر کمزور نہیں ہو سکتی۔ شاہزیب بھائی آپ کی خودداری سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کا مان کبھی نہیں توڑیں گے۔ نیمل نے اپنا سر نامرا کے شانے پر ٹکا دیا اور خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نامرا کے بالوں میں جذب ہونے دیا، جبکہ باہر ہال کے مرکزی دروازے پر لگی سنہری روشنیاں یک لخت آگے پیچھے رکنے والی دو مہنگی گاڑیوں پر چمکیں۔ نجف باہر نکلی تھی اور اس کے ساتھ 3 ملازم تھے جنہوں نے گاڑی سے کئی تحائف اور بڑے بڑے تھال نکالے تھے۔ یونیفارم، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس ملازم نجف کے اشارے پر آگے بڑھ رہے تھے، اور وہاں رکنے والے کئی افراد نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ نجف ہمیشہ کی طرح سرد اور دل فریب حسینہ لگ رہی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کا نفیس جوڑا پہن رکھا تھا جس پر چاندی کے تاروں کا باریک نایاب کام تھا، جو اس کی شخصیت کی نفاست کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ شہد رنگ بال نفاست سے جوڑے میں بندھے تھے۔ استقبالیہ پہ کھڑی زہرا بیگم کی نظر جیسے ہی نجف پر پڑی، ان کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں منجمد ہو گئے، وہ جیسے ساکت رہ گئیں۔ رشتہ سوتیلی بہن کا ہی تھا، مگر زہرا بیگم نے نجف کو ہمیشہ اپنے دل کے ٹکڑے کی طرح عزیز رکھا تھا۔ نجف بھی ٹھٹک کر رکی۔ 10 سال گزر چکے تھے۔ وہ دونوں 10 سال بعد مل رہی تھیں۔ شکوے، شکایات، سب کچھ دم توڑ گیا۔ زہرا بیگم کی آنکھیں یک لخت بھر آئیں اور وہ دامن سنبھالتی ہوئی تیزی سے نجف کی طرف بڑھیں۔ نجف، میری بچی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نجف کو خود سے لگا لیا اور ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ نجف کے شانے پر سر رکھ کر بے اختیار سے سک اٹھیں۔ سالوں بعد اپنے خون کی مہک محسوس ہوئی تھی، سالوں بعد مائکے سے کوئی آیا تھا۔ نجف کے چہرے کی سختی زہرا بیگم کے اس مخلص لمس سے فوراً پگھل گئی۔ اس نے اپنے نرم ہاتھ زہرا بیگم کی پشت پر رکھے اور انہیں خود میں بھینچ لیا۔ بہت دیر کر دی تم نے نجف، بہت انتظار کروایا تم نے۔ میری آنکھیں راہ تکتے تکتے پتھر ہو گئیں۔ آس پاس کے ماحول سے بے خبر زہرا بیگم سسک رہی تھیں۔ اب میں آ گئی ہوں نا آپا، آج نیمل کی خوشی کا دن ہے، آپ روئیں گی تو وہ اداس ہو جائے گی۔ نجف نے دھیمی اور محبت بھری آواز میں ان کے آنسو پوچھے اور پھر انہیں تھام کر کرسی پر بٹھایا۔
مبادا وہ کہیں گر ہی نہ جائیں۔ کئی لوگ دیکھ رہے تھے، کئی لوگ باتیں بنا رہے تھے۔ 10 سال پہلے ہوئے حادثے پھر سے زندہ ہو چکے تھے اور لوگوں کو بحث کرنے کی وجہ مل گئی تھی۔ نجف ان کے دونوں ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ زہرا بیگم اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کا نام لے کر پوچھ رہی تھی اور نجف بنا کسی اکتاہٹ کے انہیں محبت سے بتا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اٹھی اور سامنے سے آتے سقراط پر گئی۔ سیاہ کرتے اور ٹراؤزر میں ملبوس، بالوں کو پونی میں قید کیے، وہ پورے ہال میں سب سے نمایاں شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ وہ مضبوط قدم دھرتا آگے بڑھ رہا تھا اور پھر ٹھہر گیا۔ پوری کائنات ٹھہر گئی۔ سقراط کی نظر اس ظالم اپسرا پر پڑ چکی تھی۔ پل بھر کے لیے ہال کا سارا شور، شہنائیاں اور روشنیاں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ دل کی دھڑکن کیسے رکتی ہے، وہ آج 10 سال بعد پھر سے جان گیا تھا۔ وہ چند لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا جو ستاروں کی مانند دمک رہی تھی۔ پھر اگلے پل دل کے اندر نفرت کا ایک سیاہ ابلتا ہوا طوفان اٹھا۔ وہ عورت جس نے اس کی زندگی کو برباد کیا تھا، جس نے شبگیر خاندان کے غرور کو مٹی میں ملایا تھا، وہ آج اتنے مان سے ان کے بیچ کھڑی تھی۔ سالوں پہلے اس کی محبت جتنی گہری تھی، اس کی نفرت اب اتنی ہی کٹیلی ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو یوں ایک چھت تلے دیکھ کر کئی جاننے والے رشتہ داروں اور مہمانوں نے آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دیں۔ دیکھو، نجف بزدار اور سقراط شبگیر ایک ساتھ ہیں۔ پورے شہر کو پتا ہے ان کے ماضی میں کیا ہوا تھا۔ ارے بس بھی کرو، سقراط اب اپنی سزا کاٹ چکا ہے۔ لیکن کوئی عورت اس شخص کو کیسے معاف کر سکتی ہے جو اسی کی بہن پر بری نظر ڈالے؟ سچ جھوٹ اللہ کو معلوم ہے۔ ارے بھائی، اگر سقراط سچا ہوتا پھر سزا کیوں کاٹتا؟ اس نے اپنے منہ سے جرم قبول کیا تھا۔ سرگوشیاں نجف کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ مہر بند فائل کی طرح سپاٹ رہا۔ وہ یہاں کسی ماضی کا حساب کرنے نہیں آئی تھی، وہ یہاں صرف نیمل اور زہرا بیگم کے لیے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سقراط کے لیے گہرا ٹھہراؤ تھا، مگر کوئی خوف نہیں تھا۔ سقراط نے اپنے جبڑوں کو بھینچ لیا۔ وہ اس عورت کو اپنے سامنے ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نجف کو ایسی سرد مہر نظر سے دیکھا جو کسی کو بھی اندر تک کاٹ کر رکھ دے، اور پھر بنا ایک لفظ بولے وہ ایک سائے کی طرح اس کے قریب سے گزرتا ہال کے ایگزٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہال سے باہر نکل کر وہ بینکویٹ ہال کے سنسان اور ٹھنڈے لان میں آ گیا۔ باہر کی سرد ہوا اس کے تپتے ہوئے چہرے سے ٹکرائی، مگر اس کے اندر کی آگ مدھم نہیں ہوئی۔ اس نے ضبط سے ایک گہرا سانس لیا، اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا والیٹ باہر نکال لیا۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے والیٹ کھولا جہاں پرانا لاکٹ محفوظ تھا۔ سقراط نے لاکٹ کھولا۔ لاکٹ میں مقید نجف مسکرا رہی تھی، وہ نجف جو معصوم تھی۔ سقراط نے مڑ کر ہال کے شیشے کے پار دیکھا جہاں نجف اب تارا اور نوفا کو ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ سقراط کی آنکھوں میں شدید درد اور بے پناہ نفرت کا ایک ملا جلا طوفان جاگ اٹھا، مگر وہ اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اسے احساس ہوا وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، مگر وہ اتنی ہی بدصورت کیوں لگ رہی تھی؟ اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کا وجود دنیا کے لیے اپسرا جیسا تھا، مگر سقراط کے لیے اس کی بے وفائی اسے دنیا کا سب سے بدصورت وجود بنا چکی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے والیٹ بند کیا اور اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ وہ اب اس ہال میں دوبارہ قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا جہاں وہ ظالم اپسرا موجود تھی۔ نجف سقراط کی موجودگی کو شیشے کے پار بھی محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ انجان بنی رہی۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احساسات کا ایک ایسا سمندر تھا جس کا کنارہ صرف تباہی پر ہی ختم ہو سکتا تھا۔ برائیڈل روم کے اندر وقت جیسے یکلخت سمٹ گیا۔ شادی کی وہ طویل پلاننگ، وہ شاپنگ، وہ ہنسنا بولنا، سب کچھ جیسے ریت کی طرح پھسل کر اسے ایک آخری گھڑی پر آ کھڑا ہوا تھا۔ دلہن کے روپ میں بیٹھی نیمل کا دل پسلیوں کے پیچھے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا بھاری دروازہ کھلا۔ سقراط اور سلال دونوں سنجیدگی سے اندر داخل ہوئے۔ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کے نکاح کی باقاعدہ اجازت لینے آئے تھے۔ قاضی ساتھ آیا تھا۔ برائیڈل روم کے اندر وقت جیسے اپنی رفتار بھول گیا تھا۔
چند لمحے پہلے تک باہر ڈھولک، قہقہوں اور مہندی کی خوشبو سے بھرا ہوا ہال اب اس بند کمرے کے دروازے سے بہت دور محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں صرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں دلوں کی دھڑکنیں بھی سنائی دے سکتی تھیں۔ کیا واقعی آج سب کچھ بدل جائے گا؟ نامرا، نوفا اور نین تارا خاموشی سے ایک طرف ہٹ گئیں۔ زہرا بیگم نے اپنی بھیگی پلکیں صاف کیں، جبکہ دادی نے بے اختیار تسبیح پر انگلیاں پھیرتے ہوئے زیر لب دعا پڑھنی شروع کر دی۔ زلال آہستہ آہستہ چلتا ہوا نیمل کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نیمل کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو چونک گیا۔ آپ کے ہاتھ تو برف ہو رہے ہیں آپی۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، اتنا مت ڈریں، آپ کہیں نہیں جا رہی، بس ہمارے گھر کی دعائیں اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ نیمل نے نم آنکھوں سے اپنے سلال کو دیکھا۔ کب وہ چھوٹا سا سلال بڑا ہوا تھا اسے خود بھی یاد نہ آیا۔ اسی لمحے سقراط آگے بڑھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنا مضبوط ہاتھ آہستگی سے نیمل کے سر پر رکھ دیا۔ وہ لمس عجیب تھا، اس میں ایک چچا کا مان بھی تھا، ایک باپ جیسا تحفظ بھی، اور یہ خاموش یقین بھی کہ اگر دنیا کبھی تم پہ تنگ پڑ جائے تو یاد رکھنا، تمہارے پیچھے اب بھی ایک گھر کھڑا ہے۔ نیمل کی ٹوٹتی ہوئی ہمت جیسے اسے ایک لمس سے پھر سانس لینے لگی۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ کھولا۔ ان کی پرسکون آواز کمرے میں گونجی، نیمل بنتے سرمد۔ انہوں نے حق مہر و نکاح کی تمام شرعی تفصیلات پڑھنے کے بعد نہایت نرمی سے پوچھا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرہ ساکت ہو گیا۔ نیمل نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس ایک پل میں اسے اپنا بچپن دکھائی دیا، باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا، ماں کی ہمت بننا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے لڑنا، گھر کی ہر دیوار، ہر آواز، ہر خوشبو۔ اس نے لرزتے لب کھولے۔ قبول ہے، پہلا قبول ہے کہتے ہی جیسے اس نے اپنا بچپن اللہ کے سپرد کر دیا۔ قاضی صاحب نے دوسری مرتبہ سوال کیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار نیمل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر ہاتھ کی پشت پر گرا۔ اسے اپنا کمرہ یاد آیا، وہ کھڑکی جہاں بارشیں دیکھی تھیں، وہ الماری، وہ کتابیں، وہ راتیں جب دادی اس کے بالوں میں تیل لگاتی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ قبول ہے۔ دوسرے قبول ہے کے ساتھ اس نے اپنے گھر کی ملکہ ہونے کا خراج پیچھے چھوڑ دیا۔ تیسری بار قاضی صاحب کی آواز پہلے سے بھی زیادہ نرم تھی، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نیمل نے آنکھیں کھولی۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر اپنے باپ کے لیے دل ہی دل میں دعا کی، پھر اپنے سلال، پھر سقراط، اپنی دادی، اپنی بہنوں، اور آخر میں زمین کی طرف دیکھ کر دل میں صرف اتنا کہا، اللہ اب میں آپ کے نام پر ایک نئی زندگی قبول کر رہی ہوں، میرے نصیب میں محبت، عزت اور سکون لکھ دینا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ ایک بیٹی کا اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہونے کا اعلان تھا، ایک عورت کے نئے سفر کا آغاز تھا، ایک مقدس عہد تھا جو زمین پر ادا ہوا اور آسمان پر لکھ دیا گیا۔ قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سلال نے خاموشی سے قلم اس کی طرف بڑھایا۔ نیمل نے قلم پکڑا۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ وہ اپنا نام بھی سیدھا نہ لکھ سکی۔ جیسے ہی اس نے آخری حرف مکمل کیا، ایک گرم آنسو کاغذ پر آ گرا، سیاہی ذرا سی پھیل گئی۔ یوں لگا جیسے اس کے نام کے ساتھ اس کے بچپن کی آخری نمی بھی ثبت ہو گئی ہو۔ سلال نے فوراً نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ سقراط نے جھک کر خاموشی سے نیمل کے سر کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ رشتے الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے، ان کی خاموشی ہی ان کی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے، کمرے کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ زہرا بیگم بے اختیار نیمل سے لپٹ گئیں۔ دادی کی زبان پر مسلسل دعائیں تھیں۔ نامرا، نوفا اور نین تارا ایک ساتھ نیمل کے گرد سمٹ آئیں۔ ہنسی بھی تھی، آنسو بھی تھے، دعائیں بھی تھیں، اور ان سب کے درمیان ایک لڑکی تھی
جو چند لمحے پہلے تک صرف کسی کی بیٹی تھی اور اب کسی کی شریک حیات بھی بن چکی تھی۔ فضا میں ایک اور آواز بھی ابھر رہی تھی، ہیپی برتھ ڈے ہینری، ہیپی برتھ ڈے۔ مگر نیمل شبگیر اسے مکمل طور پر نظر انداز کر چکی تھی۔ ان تمام جذباتی اور رقت آمیز مناظر کو دیکھتے ہوئے برائیڈل روم کے ایک نسبتاً کم روشن گوشے میں نجف خاموش کھڑی تھی۔ وہ نیمل کے قریب رہنا چاہتی تھی، مگر دادی کی نگاہوں میں اس کے لیے جو نفرت تھی وہ اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ کر کھڑی تھی۔ اس لمحے وہ سقراط کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح وہ سخت جان انسان نیمل کے لیے شفیق باپ بن گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح سقراط کی آنکھیں نیمل کے دستخط کرتے وقت کیسے نم ہوئی تھیں۔ نجف کے وجود پر اس وقت آسمانی رنگ کا جوڑا چمک رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک الگ ہی جنگ چھڑ چکی تھی۔ سقراط کا یہ روپ دیکھ کر ماضی کے کئی خوبصورت اور سحر انگیز مناظر اس کے تصور کے پردے پر لہرائے۔ اسے یاد آیا جب 10 سال پہلے اسی سقراط نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ جلد ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ اسے یاد آیا جب وہ اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھاتے ہوئے دنیا کی تمام رعنائیوں کو اس کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے دعوے کرتا تھا۔ وہ ماضی کتنا خوبصورت تھا، وہ سقراط کتنا سچا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کا زخمی باطن چلا اٹھا، چہرے پر کرب کے آثار ابھرے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو اس قدر عزت دینے والا شخص دوسروں کی بیٹیوں کو پامال کیسے کر سکتا تھا؟ واللہ وہ کس قدر جھوٹا تھا، وہ کس قدر مکار تھا۔ فنکاری اس پر ختم تھی۔ نجف وہیں کھڑی سلگتی رہی۔ اس کے چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی، اتنی اذیت تھی کہ رگوں سے بہہ جاتی تو شاید سالوں پہلے اس کا ہارٹ فیل نہ ہوتا، شاید وہ اپنے دل کے ساتھ جی رہی ہوتی، اور شاید اس کی زندگی اس قدر مشکل نہ ہوتی۔ سقراط کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ شکستہ قدم اٹھاتی نیمل کی طرف بڑھ گئی۔ نکاح کی متبرک گھڑی گزرنے کے بعد اب ہال کا ماحول جشن کے رنگوں میں رنگ چکا تھا۔ نامرا، نوفا، تارا اور نجف نیمل کا پرپل لہنگا سنبھالے اسے پھولوں کی چادر کے سائے میں آہستہ آہستہ برائیڈل روم سے باہر لے آئیں۔ اس کے دائیں جانب سرمد صاحب تھے، جنہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ پورا ہال تالیوں اور شہنائیوں کی گونج سے لرز اٹھا۔ اسٹیج پر شاہزیب پورے دل سے اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے چمکتے ہوئے بلیک 3 پیس سوٹ بوٹ میں ملبوس وجیح، شاندار اور پرفیکٹ دولہا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ آج وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی نیمل اسٹیج پر پہنچی، شاہزیب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اب نیمل کے چہرے کا وہ خوف اور وسوسے نجف کی تسلیوں کے بعد کافی حد تک مدھم ہو چکے تھے، اور وہ بھی شاہزیب کی خوشی کو دیکھ کر دھیمے سے مسکرا رہی تھی۔ دونوں صوفے پر رونق افروز ہوئے اور باقاعدہ مہندی کا فنکشن شروع ہو گیا۔ اسی دوران زہرا بیگم نکاح کے خوبصورت گفٹ ہیمپرز، جس میں چھواروں کے ساتھ مصری اور باقی چیزیں موجود تھیں، ایک بڑے تھال سے مہمانوں میں تقسیم کر رہی تھیں۔ سقراط خاموشی سے وہ بھاری تھال دونوں ہاتھوں میں تھامے ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ یہ ڈیوٹی نبھاتے ہوئے کافی فرما بردار لگ رہا تھا۔ اتنے میں نامرا جلدی سے آئی اور زہرا بیگم کے کان میں آہستگی سے کچھ کہا۔ زہرا بیگم نے ایک نظر اسٹیج کی طرف دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا، میں ابھی آئی۔ وہ مڑتے ہوئے تارا کے پاس بیٹھی نجف کے قریب آئیں۔ نجف، تم ذرا یہ ڈیوٹی سنبھال لو، مہمانوں میں یہ پیکٹس بانٹ دو، میں ابھی آتی ہوں۔ نجف ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ اس کی نگاہ بے اختیار سقراط پر پڑی، جو بدستور خاموشی سے تھال تھامے کھڑا تھا۔ چند لمحے وہ تذبذب میں رہی اور پھر دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ مرد خاموشی سے تھال اٹھائے اس کے چند قدم پیچھے چل رہا تھا، جبکہ آسمانی لباس میں ملبوس لڑکی ایک ایک پیکٹ اٹھا کر مسکراتے ہوئے مہمانوں کو تھما رہی تھی۔ باہر سے دیکھنے والے کے لیے وہ دونوں ایک بے حد خوبصورت منظر تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے قسمت نے دو ہمسفر ایک ہی راستے پر رکھ دیا ہوں، مگر حقیقت اس حسن سے کہیں زیادہ بے رحم تھی۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا، مگر ان قدموں کے بیچ
10 برس کی ٹوٹی ہوئی محبت، بے شمار غلط فہمیاں، ادھورے وعدے اور ایسے زخم دفن تھے جنہیں وقت بھی بھر نہ سکا تھا۔ یہ ایک ایسی خوبصورتی تھی جس سے اندر ہی اندر گھن لگ چکا تھا، ایک ایسا رشتہ جس کی بنیادیں برسوں پہلے خاموشی سے بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ تو جناب یہ تھا آج کے ایپیسوڈ کا اختتام۔ ہم روکتے ہیں یہاں پہ آج کے ایپیسوڈ کو، اور کوچ صاحب نے تو آج کمال ہی کر دیا بھائی، اپنی پوری ٹیم کا دل جیت لیا انہوں نے۔ اور دل جیتنے کے لیے اگر کسی کی ناک توڑنی پڑی ہو تو خیر ہے، چلتا ہے، نہ تو چلتا ہی ہے، ناک کا کیا ہے، جڑ ہی جائے گی۔ کیا لگتا ہے آپ کو، جڑ جائے گی کہ نہیں جڑے گی؟ بہرحال کوچ صاحب کے تعلقات تو جڑ گئے ہیں نا اپنی ٹیم کے ساتھ، اب دیکھتے ہیں کیسا پرفارم کرتی ہے ان کی ٹیم۔ اور جناب عالیہ کے ساتھ تو اچھا نہیں ہوا، شمس صاحب نے پورا بوجھ عالیہ کے کندھوں پر لاد دیا، اپنی خواہشات کا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا حصہ بزدار پیلس میں بھی اور بزدار ہاسپٹل میں بھی سب سے زیادہ رہے، ان کی دھاک بیٹھی رہے اور تمام چیزیں ان کی مٹھی میں ہوں، جس کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں عالیہ کو۔ 10 سالہ پلان، ارے بھائی 10 سال کس نے دیکھے ہیں، مگر ان کا پلان 10 سالہ ہے کہ 10 سال بعد عالیہ بزدار نے جگہ لے لینی ہے نجف بزدار کی۔ اور جناب کیا پتا چلا ہمیں آج کے ایپیسوڈ میں کہ سقراط اور نجف ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ بھائی یہ تو بڑی وہ نہیں زبردست والی فلمی محبت نظر آ رہی ہے مجھے ان دونوں کی۔ اور ایک خواب جو کہ نجف نے دیکھا، بڑا ڈارک سا خواب مجھے لگ رہا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ سچا خواب تھا؟ کیونکہ جو کپڑے اس نے دیکھے اس خواب میں اپنے آپ کو پہنے ہوئے، وہی کپڑے اسے مال میں نظر آئے اور اس نے وہ خرید بھی لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان فیوچر وہ یہ کپڑے پہن کے کسی جگہ جائے گی اور یہ جگہ وہی ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بزدار صاحب نے، امجد بزدار صاحب نے، اچھا انہوں نے اپنے جو وارڈ بوائے ہے جو ان کو بلیک میل کر رہا تھا، اس کو ٹھکانے لگوایا تھا اقبال بزدار کے ہاتھ۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ وہی جگہ ہوگی اور اس جگہ کا کوئی تعلق ہے۔ اور جناب نیمل کی شادی تو ہو گئی، آپ سب کی اتنی ساری بددعاؤں کے باوجود بھی نیمل کی شادی ہو گئی ہے شاہ زیب سے۔ ہاں رخصتی ابھی نہیں ہوئی لیکن نکاح تو ہو گیا نا، تو مطلب شادی تو ان ایکچوئل ہو گئی۔ اب یہ شادی چلتی ہے کہ نہیں چلتی، یہ ایک سوال ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ شادی نہیں چلے گی۔ آپ میں سے کس کس کو لگتا ہے کہ یہ شادی نہیں چلے گی؟ تو وہ کہتے ہیں نا کلاس میں کہ پلیز ریز یور ہینڈز، تو آپ بھی ذرا اپنے ہینڈز ریز کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شادی نہیں چلے گی۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔